نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کو ظالم کے ظلم، حسد کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حق مہر کی رقم پر ملکیت کا حق بیوی کا ہے یا شوہر کا۔ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ معزز ناظرین و سامعین، حق مہر کی رقم پر بیوی کو ملکیت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔ سورہ النساء۔ پیارے دوستو، اس آیت مبارکہ میں شوہروں کو منع کیا گیا ہے کہ اگر بیویوں کے ساتھ ان کا نباہ نہ ہو سکے اور علیحدگی ہو جائے تو بیویوں سے حق مہر واپس نہ لو۔ اس سے حق مہر کی رقم پر عورت کی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ کیا تم ناحق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ تو پیارے دوستو، قرآن و حدیث میں حق مہر کوئی خاص مقدار متعین نہیں کی گئی، البتہ فقہائے کرام نے کم سے کم مقدار 10 درہم مقرر کی ہے، اس سے کم حق مہر نہیں دیا جائے گا۔ حق مہر کا تعین فریقین یعنی میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے بھی ہو سکتا ہے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔